نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبجیکٹ ہے قبولیت دعا کی شرائط۔ آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے۔ کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہو گئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی وقت خاص ہے اور نہ ہی طہارت اور باوضو ہونا شرط ہے، مگر احادیث صحیحہ میں بعض چیزوں کو معان قبولیت فرمایا ہے، ان چیزوں سے اجتناب لازمی ہے۔ اس جگہ دعا کے چند آداب و شرائط کو بیان کیا جاتا ہے۔ دعا کرنے والا پہلے ان پر ضرور عمل کرے تاکہ اس کی کوششیں کامیاب ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قربانی کا گوشت و خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی و اخلاص اس کو پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا اور فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص سے پکارو اور دعا کرو۔ اور حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، سب کاموں کا دار المدار نیت پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ غافر اور کھیلنے والے دل کی دعا ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا پہننا وغیرہ حلال و پاکیزگی کمائی کا ہو، اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پراگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اے میرے رب کہہ کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام طریقے سے ہے اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور پاؤں رکاب میں رکھتا ہے، پھر لبیک پکارتا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک سہدیہ کا قبول نہیں، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے اور خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر مردود ہے، مقبول نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو رزق حلال کا حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور امتیوں کو بھی یہی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی سے کھاؤ۔ لہذا رزق کو پاکیزہ بنانے کی بہت فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر سودا نہ بیچے اور نہ ہی بھائی کے سودے پر سودا کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان یبتح علی اخی، مومن کا بھائی یہ ہے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ چنانچہ اس طرح کاروبار کر کے جو مال حاصل کرے گا وہ حرام ہوگا، اور جب حرام مال
سے مال کھائے گا اور پہنے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔